بخاری مسلم کی وہ حدیث جو قرآن کے محفوظ ہونے پر انگلی اٹھائیں یا ان کی تعویل سے زیادہ اگر ان کا انکار کر دیا جائے. اگر آپ میرے بھائی انکار کریں گے نا، پھر آپ کو اصول ایک رکھنا ہوگا. اگر اصول آپ نے عقل کو ماننا ہے نا کہ یہ عقل میں پوری نہیں اتر رہی، قرآن کو بھی ظاہر ہے آپ نے عقل سے ہی مانا ہے نا کہ اللہ کی وحی ہے، اس کے بعد وحی کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ نے بغیر دلیل کے ماننا ہوتا ہے. پہلے آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، ٹھیک ہے. ونس جب پیغمبر مان لیا پھر باقی سارے سوالات انویلڈ ہو جائیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایتھیسٹ سے ہمارا اختلاف ان باتوں پہ نہیں ہے جو وہ آئے دن کلپ چڑھاتے رہتے ہیں اور ہمارے بھی بیوقوف لوگ ان کے جواب دیتے رہتے ہیں. یہ بیوقوفی ہے. جب تک کوئی ایتھیسٹ اللہ کو نہیں مانتا نا، ہم اسے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے. جب تک کوئی قادیانی ختم نبوت کے مسئلے میں اپنے عقیدے صحیح نہیں کرتا، ہم اسے کسی بات کا جواب نہیں دیں گے. جب تک کوئی دیوبندی المحنت کے عقیدوں کو جسٹیفائی نہیں کرتا، ہم اس کے کسی اور بات کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ اصل بات تو وہ ہے جو ہمارا اختلاف ہے. یہاں پہ جو ہے وہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، ہمیں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں فلاں کا اوپر لیکچر ریکارڈ کریں. کیوں کروائیں میرے بھائی؟ ہم اپنے بڑے پلیٹ فارم سے اس طرح کے بندے کو کیوں پروموٹ کریں کہ پہلے لوگوں کو اس کی بیماری بتائیں پھر اس کا علاج بھی کریں. یہ تو اسی طریقے سے آپ کسی کو پہلے بیمار کر کے اس کو کہیں میں نے بیمار اس لیے کیا کہ میں نے اپنی دوائی چیک کرنی تھی تیرے اوپر. ہم بڑی ذمہ داری سے اس کام کو لے کے چل رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں. میں دنیاوی یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہوا ہوں، مولویوں کے اندر بھی رہا ہوں. سب سے بڑھ کر بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہم پوری ذمہ داری سے معاملات کو دیکھ کے اس پلیٹ فارم پہ اگر اللہ نے بٹھایا تو اتنی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم کسی معاملے کو جو چھوٹے لیول کا فتنہ ہے اسے عالمی کر دیں خام خواہ. تو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پہ بھی یہ جو سوال تھا قرآن کے حوالے سے، تو قرآن کو جب ہم نے اللہ کی وحی مان لیا اس کے بعد اس کے اندر جتنی باتیں آتی ہیں ہم ان کا دفاع کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری عقل پہ پوری نہ بھی اتریں. مثلا جو سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، نام تو نہیں ہے، صرف آیا کہ آدم کے 2 بیٹوں کا بیان. تو اس میں پھر اسے یہ پتہ نہ چلا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے جو ہے ڈسپوز آف کروں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے 2 کوے بھیجے، ان کووں میں بھی لڑائی ہوئی. بس وہ اشارتاً ذکر ہے. اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ وہ ایک کوا مرا، دوسرے کوے نے اسے زمین کھود کے دفن کیا، کیونکہ وہ آگے وہ لفظ بولتا ہے کہ میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا. لوگ کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا تو نہیں ہوا کہ اس نے کوے کی لاش دبانے کے لیے قبر کھودی تھی. وہ الفاظ حفاظت کر رہے ہیں نا. قرآن میں تو مختصر بات ہوئی ہوتی ہے نا، اشارتاً بات ہوئی ہوتی ہے نا، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو اب مجھے بتائیں یہ جب کوے لڑتے ہیں، کوے مرتے ہیں، تو کیا کوے قبریں کھود کے دوسرے کووں کو دفناتے ہیں؟ آج تک کسی نے یہ منظر دیکھا ہے؟ کل کو کوئی بندہ کہتا ہے جی قرآن کا یہ جو واقعہ ہے یہ عقل کے خلاف ہے لہٰذا میں نہیں مانتا، تو میں اسے کہوں گا کہ یہ ایک معجزانہ واقعہ تھا. اللہ نے انسان کو سکھانا تھا، اس کے لیے اللہ نے ایک روٹین سے ہٹ کے واقعہ کیا. معجزات کو تو ہم مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اگرچہ یہ امپاسبل ہے، لیکن معجزے کے طور پہ تو ہمیں ماننا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن میں آیا کہ ہم اسے جان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. تو یہ عقل میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ وہ کہیں گے جی وہ تو قرآن لکھے ہیں نا. وہ قرآن کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے، عقل میں آتا ہے کہ نہیں؟ کہیں گے نہیں جی عقل میں تو نہیں آتا، لیکن یہ معجزے کے طور پہ. اس طرح احادیث میں بھی اگر کوئی ایسی باتیں آئیں جو آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں اور ان احادیث کی اسناد صحیح ہوں تو آپ ان احادیث کی تعویل کریں گے جس طرح قرآن کی آیات کی بھی تعویل کرتے ہیں. یہ کوے والے واقعے کا تو مذاق نہیں اڑاتے. قرآن میں آیا جو بخاری میں ایک واقعہ آیا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جب بندروں نے ایک بندر کو سنسار کیا. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بندر سنسار کرے؟ او بھائی قرآن میں اگر کوا کوے کو مار کے اس کی قبر کھود کے دفنا سکتا ہے تو بخاری میں اگر بندر نے بندر کو سنسار کر دیا تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہو گیا؟ ایویں ایک عقیدے پہ تو قائم رہے نا، اپنا وضو تو نہ توڑیں، کیونکہ معیار تو آپ نے عقل کو رکھا ہے نا. جب عقل کو رکھیں گے پھر قرآن بھی عقل سے گزرے گا اور احادیث بھی. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں
عقل بعد میں ہے. جب ہم کسی چیز کو وحی مانتے ہیں تو ہم اس کی تعویل کریں گے. تو سر ہم قرآن اور سنت دونوں کو وحی سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک پوری امت کا اجماع ہے جو قرآن کے علاوہ سنت کو دین کا سورس نہ مانے وہ کافر ہے, گمراہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, سنت کا انکار کرنے والا کافر ہے, گمراہ نہیں ہے, کیونکہ یہ آدھا جز ہے. یہ اسی طریقے سے آپ لا الہ الا اللہ مان لیں, محمد رسول اللہ نہ مانیں. اسلام کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے, قرآن اور سنت. کیونکہ اگر آپ سنت کو نہیں مانتے تو قرآن پہ آپ عمل ہی نہیں کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے نماز قائم کرو, تو نماز کا طریقہ کون بتا رہا ہے؟ سنت. حج کا طریقہ سنت, زکوٰۃ کی ڈیٹیل سنت. اور سنت کی طرف ہمیں دھکیلا کس نے ہے؟ قرآن نے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. او جی نبی علیہ السلام اس وقت حاکم وقت تھے اور حاکم کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے. بھئی نبی علیہ السلام صرف حاکم نہیں تھے, حاکم والی جو معاملات ہیں وہ الگ سے ہیں آیات. وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. لیکن وہاں پہ حکمران کو اوپن لائسنس نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ حاکم وقت اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو آپ نے اس کی بات نہیں ماننی. لہذا قرآن میں جب اطاعت رسول کی بات آتی ہے تو اس سے مراد نبی علیہ السلام ایز اے حاکم نہیں ہے, ایز اے شارع ہیں, شریعت بیان کرنے والے, شریعت کے کسٹوڈین, پیغمبر کے طور پر. ٹھیک ہو گیا؟